بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علیہ اما بعد۔ شب برات شعبان کی درمیانی رات یعنی 15ویں رات کو شب برات کہتے ہیں۔ 15 شعبان کی رات کو شب برات کہتے ہیں، اور اس کا نام حدیث مبارکہ میں درمیانی رات آیا ہے، یعنی شعبان کی درمیانی رات، نہ کہ شب برات۔ یہ بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کا نام شب برات رکھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر چلے گئے۔ حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلی گئی تو میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان میں تشریف فرما ہے، تو آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ عائشہ تو کیا سمجھتی ہے کہ اللہ کا رسول تیرے ساتھ خیانت کرے گا؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آج کی جو رات ہے یہ رات اللہ کے ہاں بہت محترم رات ہے کہ اس رات میں اللہ رب العالمین بنو کلب کے قبیلے کی جو بھیڑ بکریاں ہیں ان کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش فرما کر ان کو جنت میں بھیجتے ہیں۔ یعنی یہ رات بہت بڑی فضیلت والی رات ہے، اور وہ شعبان کی درمیانی رات 15 شعبان کی رات تھی، یعنی شب برات کی رات۔ اس رات میں اللہ رب العالمین بندوں کی بخشش فرماتے ہیں، اور 5 بندے ایسے ہیں جن کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے مشرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا، ایسے بندے کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ اور دوسرے نمبر پر مشاہن، وہ بندہ جو لوگوں کا بغض کینہ اپنے دل میں رکھتا ہو، ایسے بندے کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اور تیسرے نمبر پر مسبل و ازارہ، وہ بندہ جو اپنے ازار کو یعنی اپنے شلوار کو، اپنے دھوتی کو، اپنی پینٹ کو، اپنے پجامے کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو، ایسے بندے کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ یہ تکبر کی علامت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے نہ کرو۔ اگر تکبر کی وجہ سے کوئی بندہ ایسا عمل کرتا ہے تو اس رات میں بھی ایسے بندے کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور چوتھے نمبر پر عاقٌ لوالدیہ، وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے، ان کو پریشان کرے، ان کو ناراض کرے، ماں باپ کی نافرمانی کرے، جس کے ساتھ اس کے ماں باپ راضی نہیں ہیں، اس رات میں ایسے بندے کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور 5ویں نمبر پر مدمن خمر، ایسا بندہ جو شراب کا عادی ہو اور شرابی ہو، ایسے بندے کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو عیب حدیث مبارکہ میں بتائے گئے ہیں کہ کسی بندے میں یہ 5 گناہ ہوں تو اس کی بخشش اس عظیم رات میں بھی نہیں ہوتی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بخشش ہو ہی نہیں سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا بندہ جو ہے ان کاموں کا عادی ہو اور وہ توبہ نہ کرے، اس وجہ سے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ توبہ کر لے اور اللہ رب العالمین سے رجوع کر لے، اپنے گناہوں سے باز آ جائے، یہ جو 5 گناہ اس حدیث میں بتائے گئے ہیں ان سے رک جائے، تو ایسے بند پھر رکنے کے بعد توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہو، اس رات میں ہو، انشاءاللہ اس کی بھی بخشش کر دی جائے گی۔